بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے عرشوں پہ جا کر اللہ سے باتیں کی کہ نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. وہ پھر کہتا ہے اور آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی اور آگے آ جاؤ. ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہیں؟ نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے دیے سات اور کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا ہے، محمد ابن بندار السباق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی کو ضعیف یا کذاب کہتے ہوئے میں اپنے اوپر ناگواری محسوس کرتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا. کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی روتا ہے. کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور اے روزے داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ رب العالمین آپ سب کو رمضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور مینا دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے، ہمارے اس اجتماع پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری گردنوں کو اس مجلس میں شرکت کے سبب جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے اور 12 ستمبر ہے. الحمدللہ آج کے دن ہمارے درمیان 3 علماء کرام تشریف فرما ہیں. اخبارات کے ذریعے آپ کو اطلاعات مل چکی ہیں. ہمارا پروگرام سب سے پہلے ہم شیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ کی تقریر سے شروع کریں گے. اس کے بعد
شیخ توصیف الرحمن کی تقریر ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی افطار ہوگا. افطار یہیں پر انتظام کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی افطار کے بعد پھر شعر پنجاب کو سنیں گے مولانا منظور احمد صاحب کو. اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. حضرات، جس طرح آپ نے پڑھ لی ہے سب نے، ایک آدھا آدمی ہے یار. میں سمجھتا تھا پاکستان میں کوئی بات نہیں، ہر شہر میں ہر ملک میں 2-4 آدمی غصے والے ضرور ہوتے ہیں. یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. حضرات، آپ تشریف رکھیں. جس طرح آپ احباب نے مجھ سے پہلے 2 خطابات سماعت فرمائے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک خطاب جو ہوا ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ ہوا ہے، اور دوسرا خطاب جو ہوا ہے وہ توحید باری تعالیٰ کے عنوان پہ ہوا ہے. الحمدللہ. بہت اچھی باتیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے سنائی ہیں اور بیان فرمائی ہیں، اور سچی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، اور ہمیں صحیح باتیں سنائی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی ساتھی اس سلسلہ میں بات کرے فلاں مولانا صاحب کے یہ بارے میں یہ بات ہوئی ہے، فلاں حضرت صاحب کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے، میں سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی مولانا صاحب ہیں، جتنے بھی حضرت صاحب ہیں، یا قاری صاحب ہیں، یا شاہ جی ہیں، یا محدث زماں ہیں، یا مناظر اسلام ہیں، یا شیخ القرآن ہیں، یہ سارے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ساری کائنات کا اللہ الہ ہے. اس کو جانیے، اس کو پہچانیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ساری کائنات میں بہترین اور عظیم اور حسین اور نفیس ترین بنایا ہے. سب سے اچھا، سب سے سچا، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ بنایا ہے. اگر تم مولویوں کا غصہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات سے کوئی پیار نہیں ہے. مولویوں سے تو اس وجہ سے محبت کرتے ہو نا، یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو سنا دوں تو پھر میرے خیال میں انشاءاللہ آپ اس طرح کی سوچ بھی نہیں سوچیں گے. آپ نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو. تو ان کا بیٹا یہ کہنے لگا کہ حالات نہیں ہیں ان کو مسجدوں میں بھیجنے والے، ہم تو روکیں گے.
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس سے کلام نہیں کی کہ تو کون ہوتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے بات کرنے والا۔ میرے دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، یہ وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سہروردی، جنوری، فروری، مارچ، چھوڑو یہ سارے سلسلے، بات حقیقت کو سمجھو۔ حقیقت بات یہی ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ بھی ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر پیار کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ بھی ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لونڈی جس کے بطن سے اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، اس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی میں کچھ کلمات کہے تو آپ نے روکا، آپ نے اس کو منع کیا، منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آئی، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی مگر سینے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر جو تھا وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جب یہ خبر ملی، اطلاع پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اس لونڈی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا خون بیکار چلا گیا ہے، رائے گاں چلا گیا ہے، مقصد یہ تھا کہ میرے عبداللہ نے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت کی جائے، بات کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ مولویوں کو مانو، قاریوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، ہم یہ نہیں کہتے۔ مولویوں کو مانیں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، ماننا چاہیے سب کو۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو ہر ایک کو ماننا ہے جس کو ماننا چاہیے، لیکن ماننے میں فرق ہے، کسی کو عقل مند مانتے، کسی کو بیوقوف مانتے۔ ماننا چاہیے، جو عقل مند ہے اسے عقل مند مانو، اور جو پاگل ہے، بیوقوف ہے، بے حیا ہے، اور جو شرک کرتا ہے، بدعات رسومات کو اپناتا ہے، اس کو بدعتی کہو، اس کو مشرک کہو۔ شرک کرے گا تو مشرک ہوگا، جھوٹ بولے گا تو جھوٹا ہوگا، ظلم کرے گا تو ظالم ہوگا، اور بدعت جاری کرے گا تو بدعتی ہوگا، بے حیائی کرے گا تو بے حیا ہوگا، شراب پیے گا تو شرابی ہوگا، اور چوری کرے گا تو چور ہوگا، ڈاکہ ڈالے گا تو ڈاکو ہوگا۔ ہم ڈاکو کو ڈاکو کہتے ہیں، چور کو چور کہتے ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتے ہیں، یہ تو کہنا چاہیے۔ اور اس میں اگر کوئی ساتھی غصہ کرتا ہے تو اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو اور عزیزو، میں آج خطاب نہیں کر رہا بلکہ اپنے قائدین اور شیخین کے خطابات کی تائید میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی اس طرح کہہ لیں کہ میں ان کے خطابات پہ تبصرہ کر رہا ہوں، تبصرہ۔ دوستو، جس طرح محمد عاقل دہلوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، پیار ہے، میں حقیقت بات ہے دیکھ رہا تھا کہ یہ مجلس بہت پیاری اور عظیم الشان افطاری
اور نماز کے بعد آئی ہے میری باری، اور کھانے پینے کے بعد سننے کی بھی دشواری اور سنانے کی بھی دشواری۔ دوستو، اور یہ محنت ساری کی ساری اس لیے ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ ہم پہ بھی راضی ہو جائے، اللہ تم پہ بھی راضی ہو جائے۔ حضرات، بات یہ کر رہا تھا، میں شاہ جی کے خطاب کے بارے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک جلسے پہ گیا، پاکستان میں پنجاب میں جلسہ تھا، تو جو ساتھی جلسہ کروا رہا تھا نا، پروگرام جس نے رکھا، وہ کہنے لگا آج آپ نے اس جلسہ میں وہابی کا نام نہیں لینا، اہل حدیث کا ذکر نہیں کرنا۔ میرے لیے تو یہ بات بہت مشکل ہے کہ میں اپنی تقریر میں اہل حدیث نہ کہوں یا وہابی کا لفظ نہ بولوں۔ ویسے مسلک ہمارا اتنا اعلیٰ ہے کہ مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، کوئی مننے نہ مننے ہے سمجھ اپنی۔ شاہ جی، کوئی مننے نہ مننے ہے سمجھ اپنی، چھڈی کسر نہیں یار سمجھان لگیاں۔ کوئی مننے نہ مننے ہے سمجھ اپنی، چھڈی کسر نہیں یار سمجھان لگیاں۔ مسلک اہل حدیث عبید اللہ، کھڑسا نال میں قبر نو جان لگیا۔ اس دنیا میں میرے دوستو کوئی تورات کا حافظ نہیں، اور کوئی انجیل، کوئی زبور، ہدایہ، شرع وقایہ اور کنز قدوری اور فتاوی عالمگیری، اس کا کوئی بھی حافظ نظر نہیں آئے گا۔ اہل حدیث کے مسلک کو برا نہ کہا کرو، ہمارے مسلک کے اللہ نے لاکھوں حافظ پیدا کیے ہیں، کروڑوں حافظ پیدا کیے، قرآن کے حافظ لاکھوں، حدیث کے حافظ لاکھوں۔ رب نے یہ خزانہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، تم کہاں کہاں سے ہمیں نکالو گے؟ یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں۔ جو ہمیں وہابی کہتا ہے ہمارا دل کرتا ہے اس کے منہ میں پرانا گڑ ڈالیں، کیونکہ پرانے گڑ میں محمدی صاحب زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس نے کہا جی آج آپ نے وہابی کا نام نہیں لینا، اہل حدیث کا نام نہیں لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار۔ جب تقریر ہوئی، 1.5-2 گھنٹے تقریر ہوئی اللہ کی توفیق سے، اور میں نے ایک مرتبہ بھی اہل حدیث کا نام نہیں لیا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں۔ سننے کے لیے دیوبندی دوست بھی تشریف لائے، اور بریلوی بھائی بھی تشریف لائے، اور شیعہ ساتھی بھی تشریف لائے، کافی اجتماع تھا۔ میں تقریر کر کے چلا گیا تو وہ بعد میں باتیں کرنے لگے۔ دیوبندیوں نے کہا یار مولوی ہمارا ہے، اور بریلوی کہنے لگے جی اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نظر آتا تھا، وہ ہمارا ہے۔ اور شیعوں نے کہا جی وہ تو علی کا ملنگ لگتا ہے، وہ تو ہمارا ہے۔ یہ ویسے ہی وہابیوں نے اپنا نام جناب لے لیا کہ ہمارا مولوی ہے۔ اب وہ آدمی میرے پیچھے بیچارہ بڑی دور سفر کرتا کرتا مجھے ملا۔ اس وقت یہ موبائل نہیں تھے، بڑی دور گیا اور کہنے لگا یار چلو ہمارے گاؤں میں پھر جا کر وہاں تقریر کرو اور کہو میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں۔ میں نے اس کے بعد یہ پروگرام بنایا کہ ہماری ہر تقریر میں لفظ اہل حدیث ضرور ہو، چاہے خطبہ جمعہ ہو، چاہے درس قرآن ہو، چاہے وہ عصر کے بعد بیان ہو یا مغرب کے بعد بیان ہو، عشاء کے بعد کوئی جلسہ عام ہو، اس میں اہل حدیث کا نام ضرور ہو، تاکہ سننے والے سن کر یہ سمجھیں اور جانیں اور پہچانیں کہ یہ اہل حدیث ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں اہل حدیث کرتے ہیں، ان کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ قرآن کے دیوانے ہیں، دنیا کو پتہ چل جائے یہ محمد عربی کی حدیث کے پروانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اہل حدیث کا نام ضرور لیا جائے۔ بعض لوگ لمبی لمبی تقریریں، ایک مرتبہ بھی اہل حدیث کا نام نہیں لیتے، لمبے لمبے خطابات، ایک مرتبہ بھی اپنی پہچان کروانے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں تقریر کے لیے آیا
تو سمجھ سوچ تو اتنی ہے نہیں، نہ عقل ہے، نہ اتنا شعور ہے، نہ اتنا علم ہے۔ تو میں آتے ہی میں نے کہہ دیا، بہت بڑا اجتماع تھا۔ جب میں دوبارہ آیا نا اس گاؤں میں، پہلے سے بھی لوگ زیادہ آئے، یار وہی مولوی آ گیا جس نے پہلے تقریر کی تھی۔ میں نے کھڑے ہوتے ہی کہہ دیا، بھئی میں تو اہل حدیث ہوں، جن کو آپ وہابی کہتے ہیں، میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں، اور میں اہل حدیث ہوں، اللہ نے مجھے وہابی بنایا ہے۔ اگر میں اہل حدیث نہ ہوتا تو اللہ کریم مجھ سے ایسی تقریر نہ کرواتے۔ اللہ کی ذات نے یہ تقریر اس لیے مجھ سے بہترین انداز میں کروائی ہے کہ اللہ نے مجھے اہل حدیث بنایا ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ چلے گئے، بہت بڑا اجتماع، لیکن چلے گئے۔ تقریباً 1000 کے قریب اجتماع ہوگا، اور جب میں نے یہ بات کہی تو 200 یا 300 آدمی رہ گئے۔ پھر میں نے سید توصیف الرحمان شاہ صاحب کی طرح جوشیلی اور زہریلی تقریر کی، اور اس طرح کی زہریلی اور جوشیلی تھی۔ باتیں تو صحیح ہوتی ہیں نا، جو کڑوی ذرا ہوتی ہیں، لیکن ہوتی سچی ہوتی ہیں وہ باتیں۔ جہاں میں نے وہاں تقریر کی تو اللہ کا فضل یہ ہوا، میری تقریر کے بعد 3 آدمیوں نے کھڑے ہو کر اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا۔ پہلے میں 2 گھنٹے تقریر کر کے گیا، ایک بھی اہل حدیث نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے یہ پروگرام بنایا کہ تاسکے رکھنے چنگی گل ہے، بات کھل کے کی جائے۔ کوئی دین کی طرف آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار پیار سے بات کیا کرو، اس طرح لوگ اہل حدیث نہیں ہوتے۔ ہم سے تو پہلے نہیں سنبھالے جاتے، جس نے ہونا ہے ہو، جس نے نہیں ہونا نہ ہو۔ ہم سے تو پہلے اہل حدیث نہیں سنبھالے جاتے، جس نے اہل حدیث ہونا ہے اس نے اپنا آپ سنوارنا ہے، دنیا بہتر بنانی ہے، آخرت بہتر بنانی ہے۔ اگر آپ نے ہم پہ احسان کرنا ہے تو بالکل اہل حدیث نہ ہونا، اگر رحمان کو راضی کرنا ہے تو آج سے ہی ہو جاؤ۔ میں یقین سے کہتا ہوں، جس کا عقیدہ قرآن اور رسول پاک کا فرمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، میرا اللہ اس کو انشاءاللہ حشر میں بھی عزت دے گا انشاءاللہ۔ اور دوستوں اور عزیزوں، اگر مسلک اہل حدیث سچا نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی تو اختلاف ہے نہیں، نہ سونے کی لڑائی، نہ چاندی کی لڑائی، نہ محلات کی لڑائی، نہ کارخانوں کی لڑائی، نہ فیکٹریوں کی لڑائی۔